کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام جو آج خدا کا بندہ یوحنا بتاتا ہے، آج بیان کرتا ہے اپنی خط میں، کہ جو لوگ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے ہیں، شیخی مارتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آج خدا کا کلام ان چیزوں کے متعلق ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسے جان گئے۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے تو ہم کس طرح اسے پرکھ سکتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کس طرح پرکھ سکتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں؟ لیکن یقیناً وہ شخص تو جانتا ہے، کیونکہ یا تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں تو یا ہمارا خدا جانتا ہے، ورنہ کوئی شخص ہمارے دل کے متعلق نہیں جان سکتا۔ کہ ہمارا دل خدا کی طرف ہے یا ابلیس کی طرف۔ لیکن یہاں پر آج خدا کا بندہ اتنا بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گے۔ کس طرح؟ کہ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے، حکموں کو مانیں گے، حکموں کی پیروی کریں گے، جو جو حکم ہم پر صادر کیے گئے، ہمیں بتائے گئے ہیں، جو جو خدا کے کلام میں بیان کیا گیا، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اسے جان گئے۔ لیکن لکھا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں۔ یہاں پر صاف صاف دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو کوئی جان گیا ہے اور وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ سچائی کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اگر جو کوئی کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں لیکن وہ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں۔ اگر وہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو وہ کس کے حکموں پر عمل کرتا ہے؟ کس کی تابع داری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ یہاں پر صاف صاف بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور جھوٹا کون ہے؟ جھوٹا ابلیس ہے۔ خدا سچا ہے، خدا روح ہے، اور وہ ایسے ہی پرساد ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ لیکن جھوٹا جو ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتا، اس کے حکموں کے مطابق نہیں چلتا، وہ ابلیس سے ہے۔ اس میں سچائی نہیں، اس میں خدا کی محبت نہیں، اس میں خدا کا روح نہیں، اس کے اندر خدا کا کلام نہیں، اس لیے وہ شخص جھوٹا۔ لیکن ہم اگر کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے کردار سے جان سکتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے اور آدمی اپنے کردار سے جانا جاتا ہے کہ وہ اتنا نیک، یا پھل کے ذریعہ سے ہم درخت کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے وہ اچھا پھل دیتا ہے، یہ درخت اچھا ہے۔ اسی طرح
اگر ہم آدمی کی، کسی بہن کی، کسی بھائی کی لینگویج پر غور کرتے ہیں، اس کے چال چلن پر غور کرتے ہیں، اگر وہ اچھا چلتا ہے تو ہم جانتے ہیں یقیناً یہ خدا کا بندہ ہے، اس کے اندر خدا کا کلام ہے، اس کے اندر خدا کی محبت ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا، وہ شخص جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہوگی، اور ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کہ خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یقیناً اس کے اندر خدا کی محبت کامل ہے، خدا کی محبت اس کے اندر ہے۔ وہ سچائی کے ساتھ چل رہا ہے، وہ حقیقت میں خدا کا خادم ہے، وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیٹی ہے، جن کے اندر خدا کا کلام ہے، وہ سچائی کے ساتھ چل رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، اپنے ناطے داروں کو اچھی تربیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خدا کا کلام، وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اس کے ساتھ چلیں، دیانت داری کے ساتھ اپنی زندگی۔ اس سے ہم جان سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ کون؟ یسوع مسیح جس طرح چلتا تھا اسی طرح چلنا ہے، اسی طرح اپنی زندگی گزارنی، جس طرح خدا میں یسوع مسیح نے ہمارے سامنے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا، اپنے رہنے سہنے کا نمونہ پیش کیا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری۔ سب سے بڑی مثال جو ہمیں دی گئی کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ آج کوئی بھی شخص ہے اگر اس کا نوکر ہے تو وہ کبھی اپنے نوکر کے پیر نہیں دھوئے۔ اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے یہ مثال پیش نہ کرتا تو آج کوئی بھی خادم اپنے شاگردوں کے پیر نہ دھوتا، بلکہ اپنی عزت بڑھاتا، اپنے آپ کو اونچے درجے کا خادم بناتا۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ ہمارے سامنے مثال قائم کی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں اسی طرح چلنا ہے جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اس نے بہت سے دکھ سہے، دکھ دینے والوں کو بھی اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے، یہ نہیں جانتے۔ کیا آج ہم اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں؟ جو لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، کیا آج ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج لوگ اپنے ستانے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس کو سزا دے، اس کو مار ڈال، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے،
جائے، اس کے ساتھ یہ ہو جائے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے اگر ہم اپنے دشمن کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا آگ کے انگیاڑے بن کر اس پر برسے گی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح نے ہمارے سامنے پیش کیا اپنی زندگی کا نمونہ۔ اگر ہم اس کے پیروکار ہیں، اس کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو اس نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا، اپنے پکڑوانے والوں کو معاف کیا، اور ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے برکت چاہی۔ کیا آج ہم اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسی وقت یہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ کیا مسیح کا کردار یہ تھا؟ کیا مسیح کی محبت یہ ہے؟ کیا مسیح کا کلام یہ بتاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ معاف کرو۔ آج وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے۔ اس کا پیغام ہے، اس کا کلام ہے، وہ آج ہمیں یہ بتاتا ہے، بیان کرتا ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 15 آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو۔ جس طرح ہمارا خداوند پاک اپنے چال چلن میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی کے سارے دار و مدار میں وہ پاک ہے، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے چال چلن کو درست کرو، ان کو پاک کرو، پاک بنو، کیونکہ ہمارا مددگار جو ہے وہ روح ہے۔ جب ہمارا مددگار روح ہے تو روح ہرگز ہم سے برائی نہیں چاہتا، ہم سے بدی نہیں کرانا چاہتا، ہم سے برے کام نہیں کرانا چاہتا۔ تو ہمارا خدا بھی پاک ہے، اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ آج اگر ہم اپنے چال چلن کو درست کرتے ہیں تو غیر قوم والے جانتے ہیں کہ واقعی یہ مسیحی لوگ ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں، مسیح کو ماننے والے لوگ۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارا چال چلن درست نہیں ہوگا، ہمارا زندگی کا دار و مدار، کام کاج اگر ہمارے درست نہیں ہوں گے تو ہم ہرگز کسی کو تربیت نہیں کر سکتے، ہم ہرگز کسی کو مسیح کی سچائی پر باتیں بیان نہیں کر سکتے، مسیح کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ مسیح ہمارا سچا ہے۔ یقیناً مسیح تو سچا ہے، لیکن ہماری زندگی میں سچائی نہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں، ہم میں برائیاں ہیں، ہم میں بدیاں ہیں، ہم میں گناہ ہیں۔ تو جب ہم سچائی پر قائم نہیں ہے، سچائی پر نہیں چل رہے، مسیح کے کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، نہیں گزار رہے، تو ہم کس کو ہم خدا کے کلام کے متعلق بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، بلکہ ہم شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم کس منہ سے، کس زبان سے مسیح کی تعریف کریں، جبکہ ہماری زندگیوں میں سچائی نہیں۔ جب ہمارا خدا سچا ہے تو ہم اگر اپنی زندگی اس کے متعلق، اس کے کلام کے مطابق نہیں گزارے تو ہم دوسرے کو تربیت نہیں کر سکتے،
ورنہ وہ ہم پر انگلی اٹھائے گا۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو نکالو، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ جب تمہاری آنکھ میں شتیر ہے تو کیوں کر کسی سے کہہ سکتا ہے کہ اے بھائی آ تیری آنکھ میں سے تنکے کو نکال دو۔ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم نے اپنے چال چلن کو، اپنی زندگی کے دار و مدار کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو مسیح کی راہ پر چلانا ہے، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پھر ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے پاس آؤ، مسیح ہمارا سچا ہے، مسیح نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، مسیح نے ہمارے لیے لہو بہایا ہے، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، تو پھر ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن آج خدا ہمیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھی پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے چال چلن کو درست کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی۔ موسیٰ کے 5 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو، بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے، خداوند تمہارے ساتھ رہے۔ جب ہم نیکی کے طالب ہوں گے تو پھر ہم زندہ رہیں، اور خداوند خدا ہمارے ساتھ رہے۔ کیونکہ پھر ہی ہم خدا کے خادم، خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ عبرانیوں 12 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ۔ میرے عزیزوں، ہم نے دوسروں کے ساتھ اچھا میل ملاپ رکھنا ہے، پاکیزگی کے طالب رہنا ہے، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ سچائی کے ساتھ گزارنی، خدا کی راہ کو، خدا کے کلام کے مطابق جو خدا نے ہمیں حکم دی اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی، کیونکہ ہمارا خدا پاک، ہمارا خدا سچا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک سچائی ظاہر ہونی چاہیے، سچائی نظر آنی چاہیے۔ میرے عزیزو، خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر برائی آئے، ہمارے اندر بدی آئے، ہمارے اندر جھوٹ ہو، ہمارے اندر فریب ہو، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جب ہمارا باپ سچا ہے تو اس کے لوگ بھی سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، سچائی کے ساتھ چلیں، پھر ہم فخر کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہمارا مسیحی، ہمارا خدا یسوع مسیح زندہ ہے، اور زندہ آسمان پر گیا اور آج ہمارے درمیان ہے، اور پھر آنے والا ہم بڑی بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے استعمال کرے۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم موعظہ پائیں۔